لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، قسم کھانے والے ذات۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس ٹاپک پہ گفتگو کروں گا وہ ہے دوسروں کا تکلیف کے باعث نہ بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ناحق تکلیف دیتے ہیں، ناحق ستاتے ہیں، ایسے لوگوں نے بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر اٹھا لیا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو ستانا، اہل ایمان کو کسی بھی طرح کی تکلیف دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ کبیرہ گناہ ہے۔ چاہے وہ کسی مسلمان مرد کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی مسلمان عورت کا معاملہ ہو، تو اس آیت میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو جائزہ لینا چاہیے کہ زندگی میں میری ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، میری زبان سے، میرے سلوک سے، میرے رویے سے، میرے معاملات سے، میرے لین دین سے، میری ذات سے زندگی میں کبھی کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللاعنین، کہا کہ لوگوں لعنت کا سبب بننے والے دو مقامات سے بچو، لعنت کا سبب بننے والے دو جگہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت کا سبب بننے والے دو مقامات کیا ہے؟ لعنت کا سبب بننے والی دو جگہیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التی یتخلی فی الطریق الناس او فی ظلہم، کہا کہ جو لوگوں کے راستے میں پیشاب پاخانہ کر دیتا ہو، لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ میں سائے میں، درخت کا سایہ ہے، دیوار کا سایہ ہے، جہاں لوگ بیٹھتے ہیں یا لوگ جہاں سے گزرتے ہیں، وہاں جو بول و براز کر دیتا ہو، پیشاب پاخانہ کر دیتا ہو، گزرنے والوں کو اگر اس کی بدبو سے تکلیف ہوگی، اگر ان کی زبان سے اگر بددعا نکل گئی، لعنت نکل گئی، وہ لعنت تمہیں لگ جائے گی۔ کہا ڈرو، پتہ چلا لوگوں کی تکلیف کا اگر ہم باعث بنیں گے، لوگوں کو ہماری جانب سے اذیتیں پہنچے گی، اگر ان کی زبان سے بددعائیں نکلے گی، لعنتیں نکلے گی، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ بددعائیں لگ سکتی ہے، یہ لعنتیں لگ سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد آتے ہوئے ہر طرح سے پاک و صاف ہو کے آنا ہے، تمہارا لباس بھی پاک رہے، تمہارا بدن بھی پاک رہے، اور تمہارے اندر سے اگر مہک آئے تو خوشبو کی مہک آئے، بدبو نہیں آنی چاہیے، بھلے سے کسی حلال اور جائز چیز ہی کی بدبو کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد جس نے کچی پیاز کھا لی ہو، جس نے کچا لہسن کھا لیا ہو اور اس کی بدبو، اس کی بو اس کی منہ میں ہو، کچی پیاز اور کچے لہسن کی بو کو لے کر مسجد میں آنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری منہ کی یہ بدبو، کچے پیاز کی بدبو، کچے لہسن کی بدبو انسانوں کو بھی تکلیف دیتی ہے، مسلیوں کو بھی تکلیف دے گی، مسلیوں اور انسانوں سے آگے بڑھ کر اللہ کے اس گھر میں اللہ کے جو فرشتے ملائکہ موجود ہیں انہیں بھی تکلیف دے گی۔ اللہ اکبر، حلال چیز ہے، جائز چیز ہے، اگر پیاز اور لہسن کی بدبو مسجد میں ناقابل برداشت ہے، میرے محترم بھائیوں سوچو، بیڑی سگریٹ کی بدبو، گٹکے کی بدبو، یہ سب چیزیں اللہ کے گھروں میں کہاں تک جائز رہے گی؟ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اس کا لحاظ کیے بغیر ہم میں سے بہت سارے بھائی اللہ کے گھروں کو اسی حالت میں چلے آتے ہیں۔ کتنا لحاظ رکھنا ہے ہمارے کسی رویے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، حتیٰ کہ عبادات میں بھی ہمارے کسی
عبادت سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، یہ کتنا لحاظ ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، دیکھیے ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، آپ نے اعتکاف کا پردہ ہٹایا، دیکھا لوگ زور زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں، صحابہ بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے مسجد میں قرآن پڑھنے والوں کو تاکید کرتے ہوئے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دیکھو یہاں بہت سارے ہیں، یہاں بہت سارے لوگ ہیں، تم سے یہاں ہر شخص اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ سے مناجات کر رہا ہے، اللہ سے سرگوشی کر رہا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی عبادت میں مشغول ہے، ایسے میں بلند آواز سے قرآن مت پڑھو، بلند آواز سے قرآن مت پڑھو، تمہاری اس بلند آواز سے تمہاری عبادت کرنے والے دوسرے ساتھیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تم میں سے بعض کو تکلیف نہ دے، بلند آواز سے قرآن پڑھ کے اور قرآن پڑھتے ہوئے بلند آواز سے نہ پڑھے۔ ہاں کوئی نہیں مسجد میں ہے، اجازت ہے پڑھو، یا مسجد والے چاہتے ہیں کچھ لوگ چاہتے ہیں آپ کی تلاوت سننا تو بلند آواز سے پڑھو، عبادت ہو رہی ہے، آپ بھی عبادت کر رہے ہیں، دوسرے بھی عبادت کر رہے ہیں، دوسروں کا لحاظ رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے، دوسروں کا لحاظ رکھنا میرے لیے ضروری ہے۔ سوچو کہ اسلام نے ایسا حساس مزاج اس حوالے سے عطا کیا ہے۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی فرمائی ہے اس شخص سے جو دوسروں کو تکلیف کا باعث بنتا ہو، جو دوسروں کو ستاتا ہو، جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے مومن ہونے سے انکار کر ڈالا، کہا مومن مت کہو ایسے شخص کو جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مفہوم کو تاکید کے ساتھ بیان کرتے ہوئے ایک تو قسم کھائی اور دوسرے تکرار کے ساتھ فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ قسم کھانے والی ذات پیارے نبی لسان نبوت قسم کھا رہی ہے، اور قسم بھی اتنی بڑی بات کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ 3 بار صحابہ نے کہا قالوا من یا رسول اللہ، کہا یہ بد نصیب کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ جو اپنے پڑوس کو ستاتا ہو، جو اپنے پڑوس کو تکلیف دیتا ہو، جس کی اذیتوں سے اور تکلیفوں سے پڑوسی محفوظ نہیں۔ کہا قسم کھا کے 3 بار یہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہم سب کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے مسلمان بھائی بہنوں کو تکلیف دینے سے ہم سب کو بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔